فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمد بن عبد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے دونوں جہاں کے سرور کونین تاجدار بطا احمد مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر کالے کملی والے رحمت للعالمین پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس روئے زمین پر صراط مستقیم کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء و رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ساتھ میں کتابیں و صحیفے عطا فرمائیں تاکہ لوگ ہماری شریعت کو پڑھ کر درست زندگی گزارنے والے بنیں، حرام چیزوں سے بچیں، حلال چیزوں کو اپنائیں، اللہ کے احکامات پر زندگی کو گزارے، وقت کے نبی کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبعوث مع رسول عطا فرمائی. کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور. اسی طریقے سے صحیفے دیگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیا اور ساتھ میں معجزات عطا فرمائے. پھر آخر میں میرے اور آپ کے دونوں جہاں کے سرور کونین تاجدار بطا محمد کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیغمبری عطا فرمائی اور قرآن مجید عطا فرمایا، جس کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام کو الگ الگ معجزے دیے، ہمارے نبی کو بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن ایک ایسا معجزہ ہے جو زندہ جاوید دا قیامت تک موجود ہے اور رہے گا۔ حضرات گرامی، بات کو سمجھ کر لے کر چلیے۔ جب معجزات کی بات آتی ہے تو ہمیں بڑا تعجب لگتا ہے اور ہم بڑے غور و فکر میں لگتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک پہاڑ سے نکلی، وہ بھی گابن، ایسی نہیں بنا، وہ بھی گابن، اور تمام مجمع کے سامنے بچہ جنی۔ کتنا کیا معجزہ! جب معجزات کی بات کرتے ہیں تو ہم غور و فکر کے ساتھ اس کو سوچتے ہیں کہ وہ عصائے موسیٰ علیہ السلام، جو عصا تھا جس سے آپ بکریاں چراتے تھے اور بکریوں کے لیے چارہ وغیرہ جھاڑ سے توڑنے کے لیے اسے ہلاتے تھے، استعمال کرتے تھے، جو بھی ضرورت ہو، یا ٹیک لگاتے تھے۔ وہی عصا جو ظاہری اعتبار سے لکڑی ہے، ایک بڑا اژدہا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ بڑا اژدہا بن جائے، جو ہاتھ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، نبی موسیٰ و رسول حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے پاس بھی موجود ہے۔ وہ جب بغل میں ڈالتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشن بن جاتے ہیں۔ اسی لکڑی کو اگر استعمال کرتے ہیں تو دریائے ابحر کے اندر راستے بن جاتے ہیں۔ ایسے انبیاء کرام کے کتنے معجزات موجود ہیں، بڑا تعجب بھی لگتا ہے، لیکن اس بات کا ہمیں تعجب نہیں لگا، اس بات کے ہم نے غور و فکر نہیں کیا، نہ اس بات پر ہم سوچنے کے قابل بنے، نہ اس بات پر ہمارا ذہن گیا کہ ایک معجزہ ایسا ہے جو معجزے انبیاء اور رسول کو ملے، وہ ایک وقت تھا جو ختم ہوئے، اب لیکن ایک معجزہ جس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس نبی کو اللہ نے اتنے سارے معجزے دینے کے بعد ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی زندہ جاوید میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہے کیا ہے؟ قرآن مجید، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن حکیم، زندہ جاوید، نہ تبدیلی کی جا سکتی، نہ زیر زبر کا 19-20 فرق کیا جا سکتا۔ تورات آئی، تبدیلی ہو گئی، انجیل آئی، تبدیل کر دیا گیا، زبور آئی، تبدیل کر دیا گیا، اعتبار کے قابل نہیں، اعتبار کے قابل نہیں، اعتبار کے قابل نہیں، لیکن ایک کتاب ہے جو تا قیامت تک جس کے بارے میں خود کہا اِنَّا لَنَا لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہ تورات کے بارے میں کہا، نہ انجیل کے بارے میں کہا، نہ زبور کے بارے میں کہا، نہ دیگر صحائفوں کے بارے میں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کہا تو قرآن کے بارے میں ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حافظ صاحب پڑھاؤ تو تم کتنی منٹ میں پڑھاتے ہیں، پڑھا کے بتاؤ۔ کسی نے زیر کی بھی حرکت کر دیا، برداشت نہیں ہوتا،
फासिद जुमला कह दिया, नमाज को दोहराओ, नमाज को दोहराओ। आने वाले कई काय तब्दीली करने की लाख दर लाख कोशिशें की गई, अब की जा रही है, लेकिन नहीं। इस कुरान को खत्म करने के लिए कई प्लानिंगें की गई, वक्त पर कुरान जलाए गए कि किसी के पास मौजूद न हो। तो उस वक्त शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, कितने जलाएंगे कुरान, जलाओ जितना जलाना है, लेकिन तुम हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते जो बच्चों के दिलों के अंदर मौजूद है। इन्ना लना लहाफिजून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम के अंदर अल्लाह के कलाम में तब्दील नहीं कर सकते, ना इसका मिस्ल तुम ला सकते। अहले कुफार के सामने कहा सूरत लाओ, नहीं ला सकते, चंद आयतें लाओ, नहीं लाए। अरे एक आयत तो लाकर बताओ, नहीं ला सके, नहीं ला सके। ये इतना बड़ा मौजिज़ा मेरे और आपके हाथ में मौजूद है। ये वो कुरान है, हमने जमीन से कहा, आसमान से कहा, पहाड़ से कहा, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिन्हा वहमलहल इंसान। इंसान ने जिम्मेदारी ली, पहाड़ों ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया। तेरी तमाम जिम्मेदारियां हम निभा सकते हैं, ज़बाने कौल से तो नहीं, ज़बाने हाल से। पहाड़ और जमीन और आसमां ये कह पड़ा, हम आसमां कह पड़ा, मैं तेरा अर्श, जन्नत, जहन्नम, मलाइका, तमाम बोझ को संभाल सकता हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। ज़मीन कह पड़ी कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे अंदर समंदर दरियाएं बनाए जाए, मुझको चीरा फाड़ा जाए, मैं फटने के लिए तैयार हूँ, मैं तमाम इंसानों का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं पहाड़ों का भी बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं है अल्लाह, ये जिम्मेदारी मुझसे नहीं हो सकती, मैं इसके काबिल नहीं। पहाड़ कहने लगा, पहले ही भाग गया। बड़े बड़े ने मना करे तो अपन कहा के लौ अंज़लना हादल कुरआना अला जबलिन लरअयता खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो तू तेरी आंखों से देखता कि जर्रा जर्रा हो जाता, जर्रा जर्रा हो जाता। इतना बड़ी जिम्मेदारी इंसान लिया, लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहा। और ये इतना खुला मोजेज़ा है, इस मोजेज़े पर तो हमें फख्र होना चाहिए कि कुरान इतना खुला मोजेज़ा, आज भी हम इसको देख रहे हैं, आज भी हम इसको देख रहे हैं, हमारे हाथों में मौजूद है, छोटे छोटे बच्चों के दिलों में मौजूद है, रुए ज़मीन पर कई हुफ़ाज़ मौजूद हैं जिनके दिलों में महफूज है, जिनके दिलों में महफूज है। न ज़ेर की कमी, न ज़बर की कमी, न पेश की कमी, न नुक्ते की कमी, न नीचे से ऊपर, न आगे पीछे, कतई नहीं, जैसा था वैसा है, रहेगा, था, है, रहेगा, दर रहेगा। ये खुला मौजूदा, इसकी कदर हमारे अंदर हो गई, इसकी
قدر ہمارے اندر موجود قطعاً نہیں۔ اگر آج پوچھا جائے کہ کتنوں کو قرآن پڑھ کر آتا، دوستوں اور بزرگوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم امت محمدی کے محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی متبرک پیاری امت کے اندر ہم پیدا ہوئے، امت محمدی کہلاتے ہیں۔ جو امت سب میں آخر میں آئی وہ امت سب میں پہلے جنت میں جائیں گی، وہ امت سب میں پہلے جنت میں جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پیارا معجزہ آج ہم سب کو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں افسوس در افسوس ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اتنی جہالت آن پڑی کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن ہے کہ نہیں۔ اگر عربی کی کتاب ہاتھ میں دے دے تو بعض تو ایسے ہیں اسے قرآن سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ ایک ایمان والا ہو اور اسے قرآن پڑھ کر نہ آتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنتم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کسے کہا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کو۔ آج حضرات گرامی، بچوں کی تو بات چھوڑیے، الحمدللہ بچے مکاتبوں کی جو نظام ترتیب چل رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، لوگ بچوں کی فکر میں تو لگے ہیں کہ بچے پڑھ لیں، تیری فکر کون کرے گا، اور یہ کہہ کے سبق جاتا کہ جانے دو، عمر ہو گئی، اب کیا کرے، اب عمر ہو گئی، بچوں کی دیکھ بھالی کرو۔ نہیں عزیزان گرامی، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی عمر قید نہیں کہ اتنی عمر ہونا ضروری ہے، اتنی عمر نہیں ہونا۔ اب عمر ہو گئی ہے، اب تم قرآن سیکھ نہیں سکتے، اب قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان قرآن عطا فرمایا کہ کوشش جاری کریں گے، نیت صاف رہے گی کہ میں قرآن سیکھوں گا اور میں قرآن کا حافظ قرآن بنوں گا۔ یعنی نیت اگر کر لیا، عمر نے اگر ساتھ نہ دیا، عمر دگا کر گئی، عمر نے ساتھ نہیں دیا، عمر زندگی ہمیں چھوڑ گئی، تو تیری اس نیت پر اللہ کے اس معجزے کو اپنے دل میں ڈالنے کی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کل حافظوں کے صف میں کھڑا کرے گا۔ تجھے کس کے صف میں؟ حافظوں کے صف میں کھڑا کرے گا کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرا قرآن حفظ کرنا چاہ رہا تھا، جو میرا قرآن درست اور صحیح یاد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن عمر دگا کر گئی۔ چلو انہیں حافظوں کی لسٹوں میں کھڑا کرو، انہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی لسٹ میں جمع کرو۔ آج ہوا ہی بات صاف واضح ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، خاص طور سے دوستوں بزرگوں، لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ ہم نہیں، اب ہماری عمر ختم ہو گئی، اس لیے گریجویٹ طبقہ، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اور ٹیچرز اور جو بھی ہوں گے گریجویٹ طبقہ، بڑے بڑے نوکری والے اور جو بھی سرکاری ہوں گی، دوستوں بزرگوں، پڑھا لکھا طبقہ بڑے بڑے عہدوں پر تو فائز ہے، لیکن جب قرآن ہاتھ میں دیا جائے تو پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ بتائیے اس کی زندگی کس کام کی ہے؟ معاف کرنا برا لگا تو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک وہ طبقہ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ تو کر رہا ہے، فکریں تو دوسروں کی بہت ساری ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے کسی کی زندگی کب جا رہی ہے،
لیکن جب اس کے سامنے قرآن دیا جائے کہ قرآن کو درست کر، قرآن پڑھ کے بتا، کیا تجھے سورہ یاسین صحیح گرامر کے ساتھ، صحیح قواعد کے ساتھ، تجھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، تو وہ بھی اس سے خالی ہے۔ ایک وہ طبقہ جو مزدور ہے اور ٹھیکیدار ہے، دیگر یعنی دنیاوی کاموں میں مزدور طبقہ، دوستوں بزرگوں، وہ بھی خالی ہے، اگرچہ وہ بڑے بڑے ٹھیکیدار بن گئے، بڑے بڑے مزدور اور مستری بن گئے، بڑے بڑے ممبر بن گئے، دوستوں بزرگوں، وہ بھی اس سے دور ہے کہ قرآن بالکل نہیں آ رہا، زندگی ختم ہوگی، آ رہی نہیں پڑھ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ نہ اس نے سوچا سیکھنے کا، نہ فکر کیا کہ میں قرآن کو صحیح سیکھوں۔ یہ ایک اللہ کا کھلا معجزہ ہے۔ اکثریت دوستوں بزرگوں قرآن سے دور ہو گئی۔ پہلا عمل سیکھنا سکھانے پر نہیں کیا تو سمجھنے کی تو بات دور کی، سمجھنے کی تو بات، جب اس کو بولے کہ تفسیر کے اردو تفاسیر ماشاءاللہ بہت موجود ہے، پڑھ، ارے مجھ کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تو میں وہ کیا پڑھوں گا؟ پھر کیا ہوتا؟ حلال حرام اور دیگر باتوں میں کوئی فرق موجود نہیں۔ قرآن نے کس چیز سے روکا اور کس چیز کا کرنے کا حکم دیا، کیا چیز کرنا چاہیے، تم پڑھ کر سناؤ، لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ کئی کیسے حالات ہوگی، آخر ہم کب سیکھیں گے قرآن؟ دوستوں بزرگوں، بہت ساروں کو اگرچہ آتا ہے پڑھنا، بہت ساروں کو اگرچہ آتا ہے، اب ہم کہیں گے گریجویٹ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، مانتے ہیں انگلش میں بھی قرآن لکھا ہوا ہے، مراٹھی میں بھی لکھا ہوا ہے اور دیگر زبانوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر وہ چاہیں ہم پڑھ لیں، اس سے پڑھنے کا حق تو ادا ہو جا رہا، لیکن وہ مزہ، وہ لذت نہیں جو قرآن عربی میں پڑھنے کا لے جائے۔ اگر امام صاحب، ہم سب اردو زبان جاننے والے، اردو زبان میں پڑھا ہے کہ قل هو اللہ احد، عربی میں نہ پڑھے، کہے نبی اللہ سب میں بڑا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ اکبر بھی نہ بولے، اللہ سب میں بڑا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پر بولے کہ اے اللہ تیری، اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی، اور اللہ اکبر بول کر نیچے جاتا تو یہ نہ بولے کہ یہ کہے صرف اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا لگے جیسا کہ امام صاحب تمام چیزیں قائمے کر دیں، حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی خطبہ ہوگا عربی کے اندر، کس کو سمجھ میں آ رہا، لیکن اللہ نے اس کی برکات عجیب ہی رکھی ہے۔ میں کہہ دوں کہ بھائی چلو میں نے تقریر کر دیا، یہ خطبہ ہو گیا، چلو کھڑے کرو، آپ مانیں گے کیا؟ مانیں گے کیا؟ بولو، اینٹ ہاتھ میں رہیں گی تو پھر کر مانیں گے میرے کو؟ دوستوں بزرگوں، اس لیے آپ حضرات سے پرخلوص درخواست ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے لیجیے، سیکھو، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح گرامر کے ساتھ علماء کے پاس جائیے۔ اللہ کا بہت بہت لاکھ در لاکھ شکر و احسان ہے کہ اب تجوید میں سیکھنے کے لیے علماء اور حفاظوں کی کمی بھی نہیں رہی کہ اب ہم بادشاہ اللہ اب باقاعدہ جا سکتے ہیں۔ وقت کو نکالو، سیکھو کہ میں قرآن، میرا باپ مرا، مجھے سورہ یاسین پڑھ کر بخشنا ہے، دنیا میں تو اس کی نافرمانی کیا، دنیا میں تو اس کی بدتمیزی کیا، الخیر اب افسوس ہوا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، یا اولاد چلے گئی، یا کوئی رشتہ دار چلا گیا، چلو سورہ یاسین پڑھ کر بخش دیتا ہوں، اس کو آئے گا تو پڑھے گا، نہیں تو بلا رہا، آؤ رے مدرسے والوں، آؤ رے لوگوں، آؤ رے، بلا رہا، قرآن کھانا کرا رہا، بڑے فخر سے بول رہا قرآن کھانے آئے، او خالہ تو بھی آ، او باجی تو بھی آ، او نورا خالہ تو بھی آ۔ یہ کس نے بولا قرآن کھانا؟ ابھی اس پر بات چلے تو ایک الگ مسئلہ چلے گا۔ اگر تجھے قرآن سے ہی پڑھنا آتا تو تو پڑھ لیتا۔ سورہ یاسین میرے پاس 15 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، چلو میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ مجھے سورہ اخلاص سے تجوید کے ساتھ آ رہا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں جا، تیری اس نیت کی وجہ سے ایک پورے قرآن کا ثواب میں بخش دیتا ہوں۔ دنیا میں باپ کے ہوتے ہوئے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے قدر تو نہیں کیا، مرنے کے بعد تو قدر کر لے رہا ہے۔
تو دوستو بزرگوں، آپ سے گزارش ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا ٹیچر ہوں، میں بڑا دیگر ہوں، یا میں بڑا ٹھیکیدار ہوں، میں بہت کام کرنے والا ساتھی ہوں، میں دعوت و تبلیغ کا بڑا ذمہ دار ہوں اور میں دیگر ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں۔ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی عمر، کوئی عہدہ نہیں ہے۔ طالب علم بن کر سیکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رضائے الہی اصل ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ جو معجزہ تو نے ہمیں دیا ہے اس کو صحیح درستگی کے ساتھ ما قوانین، تجوید اور گرامر جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم پڑھنے والے بنے اور اس کا ثواب کو کمائیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ معجزہ ہے۔ کل کافروں کے پاس، کل غیروں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس کہیں حاضر ہونا ہو، دین کی دعوت دینے کی نوبت آئے اور جب قرآن کی بات آئے تو ہمیں آئے گا تو سنائیں گے۔ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ لوگ چھیڑ خانی کرنے کے لیے جس کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اسکول میں بھی آ سکتے، ہو سکتا ہے ٹھیکیداروں کے پاس بھی آ سکتے، ہو سکتا ہے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے ان کے پاس بھی آ سکتے کہ تم اپنے علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار ہو، تم اپنے اسکول کے بڑے ٹیچر ہو، پرنسپل ہو، تم بڑے انجینئر ہو، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، ذرا آؤ یہ قرآن ہم کو بتلا دو، یہ قرآن سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سیکھ کر رکھا ہے، سیکھنا ان کا ہدایت کا نہیں، سیکھنا ان کا ضلالت کا ہے، یہ صرف آزمائش کے لیے سیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نیچے گرایا جائے۔ تو اس وقت کیا کریں گے؟ پھڑ کر دیں گے؟ بتاؤ، دل پر لینے کی بات ہے۔ میں میری بات ایسا نہیں کر رہا، یہ اصل دل کی بات ہے دوستوں بزرگوں کہ یقیناً ایک قرآن اتنا کھلا معجزہ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ذرہ ذرہ ہو جاتا تھا اگر پہاڑ پر ہم قرآن کو نازل کرتے۔ آخر کب تک بے حس، سست، جاہل بن کر رہیں گے ہم اس قرآن کے تعلق سے؟ کب تک؟ یہ آپ سوچیں۔ اللہ عمل کرنے والا بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔